اس دنیا کی ہسٹری جو خون سے بھری پڑی ہے، اسی ہسٹری میں ایک ایسا قلعہ بھی تھا کہ جس کے پاس سے لوگ گزرتے ہوئے اپنے بیٹیوں کے ہاتھ بڑے زور سے پکڑ لیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں سے کئی لڑکیاں اندر تو گئیں لیکن کبھی واپس نہیں آئیں۔ نہ تو ان کی لاشیں ملیں، نہ کوئی نشان ملا اور نہ ہی کوئی ثبوت ملا۔ اگر کوئی چیز باہر آتی تھی تو وہ تھیں چیخوں کی آوازیں جو آدھی رات کو سنائی دیتی تھیں، اور اس قلعے کی جو مالکن تھی وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ یورپ کے شاہی خاندان میں سے ایک تھی۔ اور آخر کار ایسا کیا ہو رہا تھا قلعے کے اندر کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ اگر کوئی بات کرتا تھا تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ لوگوں کی معصوم بچیاں جن کی عمر 10 سال سے 14 سال تھی، جو اس قلعے میں نوکرانی کا کام کرنے کے لیے آتی رہیں اور غائب ہوتی رہیں، نہ انہیں کوئی ڈھونڈنے آیا اور نہ وہ کسی کو ملی۔ آخرکار ان رائل دیواروں کے پیچھے ایسے کون سے راز چھپے تھے کہ جو پورے یورپ کو ہلا سکتے تھے؟ ایسی کون سی باتیں تھیں جو سب کو چونکا سکتی تھیں؟ یہ جس قلعے کی ملکہ تھی جس کا نام ایلزابتھ تھا، اس کی شادی 15 سال میں کر دی گئی تھی۔ اب جیسے ہی یہ ایک رائل خاندان تھا تو ان کے گھروں میں یہ چیز بڑی عام تھی کہ نوکروں پہ تشدد کرنا، یا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو مطلب وہ جو چیزیں دیکھ کے بڑی ہوئی تھی اس میں لوگوں پہ تشدد کرنا، مار کاٹ کرنا، یہ چیز بہت عام سی تھی۔ اور جب اس کی شادی ہو گئی، یہ شادی تقریباً 29 سال چلی تھی، پھر جس کا ہسبینڈ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اسی کے چلتے چلتے اب یہ اکیلی پڑ چکی تھی، اور پورے محل پہ یعنی کہ پورے قلعے میں اس کا حکم چلتا تھا اور اس کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ اب ظاہر وقت کے چلتے چلتے جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ حسن، جوانی، ہر چیز ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے چلتے چلتے ایلزابتھ کے جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی جوانی بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کافی ڈپریس رہتی ہے اور بہت زیادہ طریقے ڈھونڈنے لگ جاتی ہے خود کو جوان رکھنے کے، اور اس طرح کی چیزیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب یہ دوران یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی چڑچڑی ہو چکی ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ محل میں اکیلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور رائل فیملی کا ممبر نہیں ہوتا، سب کے سب نوکر ہوتے ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہی اس کی ایک نوکرانی اس کے بال بنا رہی ہوتی ہے، کنگھی کر رہی ہوتی ہے، تو اسے ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، یعنی کہ ہلکا سا درد ہوتا ہے، ہلکے سے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، جس پہ سے غصہ آتا ہے شدید قسم کا۔ اور جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ ایک لوہے کی راڈ اٹھا کے اسے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ کوئی اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، نہ ہی نوکرانی کے لیے اور نہ ہی اس ایلزابتھ کے لیے۔ تو وہ اسے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ اسے مارتی ہے تو مارتے مارتے اس نوکرانی کے خون کے چھینٹے اس کے منہ پہ گرتے ہیں۔ جب وہ انہیں ایسے کر کے صاف کرتی ہے، اپنے چہرے سے ہٹاتی ہے اور شیشے میں دیکھتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ جو خون کے قطرے اس کے چہرے پہ گرے تھے، جن کو اس نے صاف کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے چہرے میں بہت زیادہ گلو آ گیا۔ اس کو لگا کہ اس کے چہرے پہ گلو آ گیا، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ کیوں نہ میں خود کو جوان رکھنے کے لیے یہی طریقہ اپناؤں۔ وہ اس سے بات کرتی ہے اور خود ہی سوچنے لگ جاتی ہے کہ اگر خون سے میرے چہرے پہ گلو آتا ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، میں خون اپلائی کروں گی اور اپنے حسن میں اضافہ کرتی جاؤں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اس نوکرانی کو اپنا کرائم پارٹنر بناتی ہے، ایسے کہتی ہے تمہاری جان تو میں بخش دوں گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ تو وہ حامی بھر جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ محل کے اندر نوکرانیاں رکھی جاتی ہیں جن کی عمر 10 سال سے 13 سال یا 14 سال ہوتی ہے، جو بالکل ورجن ہوتی ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں۔ ان کو محل میں بلایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اور ہر آنے والا دن، آنے والی رات ان بچیوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتی ہے، ایک تو اسے ان بچیوں کا خون چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ انہیں اتنا ٹارچر کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں 2 چیزیں تھیں۔ ٹارچر تو وہ تشدد کرنا بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، وہ تو اس کا شوق بن چکا تھا، اور دوسری طرف وہ خون استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ اور وہ ایسا ہی کرتی ہیں، آئے دن لوگوں کو ٹارچر کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ ایک دن وہ کیا کرتی ہے کہ ایک بچی کو، 11 سال کی بچی کو باندھ کر اس کے اوپر شہد گرا دیتی ہے، اس کے پورے جسم کو شہد میں ڈبو کر اسے باہر رکھتی ہے، اور پھر اس کے اوپر کتوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ زندہ بچی چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ آوازیں دیتی ہے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، اور ایلزابتھ خود یہ سارا منظر چھت پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی کے چلتے چلتے وہ بچی مر جاتی ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے تو اس کے جسم میں سے خون کا ہر ایک قطرہ نچوڑ لیا جاتا ہے۔ وہ اس خون کو اپنے شاہی قلعے کے اندر ایک تہہ خانہ تھا، وہاں پہ جمع کیا کرتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ جس پہ میں جتنا تشدد کروں گی اس کا خون اتنا زیادہ اچھا نکلے گا اور اتنا زیادہ گلو لے کے گا میرے چہرے پہ۔ اور یہ چیزیں یہاں پہ نہیں رکتی۔ اس بچی کو مارنے کے بعد یہ دوبارہ ایسا ہی کرتی ہے، ایک اور بچی کو ایک بڑے سے تخت پہ الٹا لٹا دیتی ہے، اس کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، اس کے جسم سے جان جانے والی ہوتی ہے، وہ چیخنا چاہتی ہے، وہ رونا چاہتی ہے، وہ پکارنا چاہتی ہے، لیکن وہ کسی کو پکارتی نہیں ہے، اور کوئی ہوتا ہے جو اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے
اس کے زخموں کو ایک چھری سے چیر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ایک دوسرا انسان ان زخموں پہ ٹانکے لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان زخم لگاتا جاتا ہے اور ایک ٹانکے لگاتا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک اور عورت ہوتی ہے جو ان ٹانکوں کو کاٹتی ہے اور ان زخموں میں سوئیاں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اب سوچو، اتنی تکلیف اگر کسی لڑکی کو 10-11 سال کی بچی کو دی جا رہی ہے تو کیا وہ چیخے گی نہیں؟ کیا وہ کسی کو پکارے گی نہیں؟ کیا وہ کسی کو آواز نہیں دے گی؟ ضرور دے گی۔ لیکن وہ بچی وہاں پہ کسی کو آواز نہیں دیتی، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی ہے، اس کو تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ہونٹوں کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہونٹوں کو لوہے سے سی چکے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اسی کے چلتے چلتے اس بچی کو بھی مار دیا جاتا ہے، اس کے جسم کا بھی خون نکال دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں یہاں پہ نہیں رکتی، 1 2 3، نہ ہی 10، نہ ہی 20، اور نہ ہی 100، الزبتھ کم سے کم 650 بچیوں کو قتل کرتی ہے، ان کا خون نکالتی ہے، ان کے جسم تار تار کر کے پھینک دیتی ہے۔ یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے کہ کسی انسان کو مار دینا، اور وہ بھی 650 بچیوں کو مار دینا۔ اس قلعے کی جو دیواریں تھیں، ہر دیوار کے پیچھے ایک لاش تھی، ہر کمرے میں ایک لاش تھی، ہر سامان کے پیچھے ایک لاش تھی، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے خون کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا، اپنے جسم پہ اپلائی کرنا اور جوان رہنا، جو کہ ایک بے وقوفانہ خیال تھا۔ اسی کے چلتے چلتے جب یہ چیزیں حد سے بڑھنے لگتی ہیں اور لوگ ایک چیز کو لے کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بچیاں اس محل کے اندر کی اور کوئی واپس نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یورپ کا جو سب سے بڑا رائل کنگ ہوتا ہے اس کو خط لکھتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے انویسٹیگیٹرز، یعنی کہ جو اس کے پولیس والے یا جو بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو بھیجتا ہے کہ جا کے چیک کرو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ملکہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے محل کی چیکنگ کے لیے ایک ٹیم آنے والی ہے۔ وہ ٹیم جب یہاں پہ پہنچتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے تو ملکہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتی، انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تہہ خانے میں گئی ہیں، اور جب تہہ خانے میں جا کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ اس کمرے کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک رکھا گیا ہوتا ہے باتھ ٹب جو خون سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کے فرش پہ ہوتی ہیں لاشیں، تھوڑے سے وقفے پہ ایک کٹی ہوئی ٹانگ، تھوڑے سے وقفے پہ ایک کٹا ہوا ہاتھ، تھوڑے سے وقفے پہ ایک کٹا ہوا جسم، یعنی کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر قدم سے پہلے لاش تھی، ہر قدم سے پہلے لاش تھی، اور لاشوں کے چہرے سفید ہو چکے تھے، نہ ان میں خون تھا نہ ان میں امید تھی، ان میں تھا تو ایک زندہ شخص، اور وہ تھی الزبتھ، جو ان کے خون سے نہانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ تو وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ جا کے اس کو اریسٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہر یہ ایک رائل خاندان کی عورت تھی، اب اس کو پھانسی کی سزا تو نہیں سنا سکتے تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو الزبتھ ہے جس نے یہ سارے کارنامے کیے ہیں، ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس کے محل کے اندر ہی بندی بنا دیا جائے، اور اسی طرح اس کو اپنے ہی محل کے اندر بندی بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے پاس کوئی نوکر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اکیلی ہوتی ہے۔ اور ابھی بھی جا کے الزبتھ کے سر سے جب یہ قید ہو جاتی ہے تو اس کے سر سے یہ بھوت نہیں نکلتا خوبصورت ہونے والا، وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے، چھریوں سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے، اپنا خون نکالنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی خون کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں خود کو اس لیے خوبصورت بنا رہی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی اور دوبارہ اپنے ہسبینڈ سے ملوں گی جا کے تو میں اس کو خوبصورت لگوں، نہ کہ بدصورت لگوں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے میں جوان لگوں، اور میں اس لیے جوان رہنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح الزبتھ اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں، اپنے پاؤں، اپنے ٹانگ، اپنے جسم پہ کٹ لگاتی رہی، خون نکالتی رہی، اور اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرتی رہی، اور پھر ایک دن وہ اپنے ہی کمرے میں مردہ پائی گئی۔ جب محل کو کھولا گیا، دیکھا گیا تو اندر ایک لاش موجود تھی، جس کا آج تک نہیں پتہ چل پایا کہ اس کو کسی نے مارا تھا یا اس نے خود کو مارا تھا یا وہ اپنی کوئی موت پہ مر گئی تھی۔ وہ بعد میں اس محل کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ لوگوں کو رکھا گیا، لیکن اس محل کے اندر سنائی دیتی تھی لوگوں کو ان یتیم، مسکین اور کمسن بچیوں کی چیخیں، ان کی باتیں، ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا کھیلنا، اور آہستہ آہستہ کرتے وہ محل پھر سے ویران ہو گیا، اور یوں 650 بچیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ خود بھی مر گئی۔ اگر یہ بات تو تھی بہت پرانی، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں بھی بچیاں اور بچے غائب ہوتے ہیں؟